بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ اعظم اجرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنفق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَان متفق علیہ۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث میں انفاق پر زور دیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ صلہ رحمی کا، مواسات کا مہینہ ہے۔ اس تعلق سے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑھا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم صحیح ہو، تندرست ہو، توانا ہو، وشحیح، اور تمہارے دل میں لالچ ہو، حرص ہو اور زیادہ دولت کمانے کی، وتخشى الفقر، تمہیں فقر کا خوف ہو، وتأمل الغنى، اور تم امید لگائے ہو زیادہ مالداری کی، اور تم مہلت نہ دو، تاخیر نہ کرو یہاں تک کہ جب آواز نرخرے میں پھنسنے لگے، یعنی آخری وقت آ جائے، تب تم یہ کہنا شروع کرو کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، حالانکہ اب تو اسے فلاں کا ہونا ہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث متفق علیہ ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ کتنی بڑی بات اس میں فرمائی گئی ہے، اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، کتنی بلاغت ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم خرچ کرو جبکہ تم صحیح ہو۔ عام طور سے جب انسان تندرست ہوتا ہے تو اس کو اور زیادہ امیدیں رہتی ہیں کہ ابھی ایک ہے تو دو گاڑی کرنی ہے، اور زیادہ کمانا ہے، بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ لیکن جب صحت ڈھل جاتی ہے تو انسان سوچتا چلو خرچ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم تندرست ہو اس وقت خرچ کرو، اور جب تمہارے اندر دل میں لالچ ہو کہ اور زیادہ مجھے کمانا، شحیح، جب تمہارے اندر حرص ہو تمہارے دل میں، اس وقت خرچ کرو، تو وہ اصل خرچ کرنا ہے۔ اگر رغبت نہ ہو مال کی اس وقت خرچ کرے تو پھر وہ خرچ کرنا کیا خرچ کرنا، حالانکہ اس میں بھی ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہیں اس وقت خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہے جب فقر سے ڈر رہے ہو، جیسے کہ ابھی کے حالات ہیں، ہر شخص کو خطرہ لگا ہوا کہ پتہ نہیں آئندہ کیسے حالات ہونے والے ہیں۔ وَتَأْمَلَ الْغِنَى، اور تمہیں اور زیادہ مالداری کی امید ہو، امید لگائے بیٹھو، ایسی حالت میں خرچ کرنا یہ زیادہ اجر کا باعث ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، ہمیں ان حالات میں ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کرنا یہ ثواب کا باعث ہے ہی، اور اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن ایسے حالات جو ہیں وبائی حالات ہیں جس میں ہر ایک پریشان ہے، ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس میں خرچ کرنا مزید ثواب کا باعث ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم اتنی زیادہ تاخیر نہ کر دو کہ آخر وقت میں تم یہ کہنا شروع کر دو کہ یہ مال فلاں کے لیے ہے، یہ مال فلاں کے لیے ہے، حالانکہ یہ مال تو فلاں کا ہو ہی گیا۔ بعض کتابوں میں نے دیکھا شارحین نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص آخری وقت میں خرچ کرتا ہے گویا کہ وہ دو بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب خرچ کرنے کا وقت تھا تو اس وقت اس نے بخل کیا، گویا بخل اس کے دل میں سمایا ہوا تھا، اور جب آخری وقت آیا ہے تو وہ اس امید پہ خرچ کر رہا کہ اب تو یہ دولت ہمارے پاس رہے گی نہیں، گویا کہ وہ اپنے مال سے خرچ نہیں کر رہا، اپنے وارثین کے مال سے خرچ کر رہا۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم خرچ کرو یا نہ کرو، تم آخری وقت میں یہ کہو یا نہ کہو کہ لفلان کذا ولفلان کذا، وہ تو ہونا ہی ہے، وقد کان لفلان، اور یہ جتنی دولت تم چھوڑ کر جاؤ گے یہ کسی نہ کسی کا ہونا ہے، آنے والے وارثین کا ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اور بگڑے ہوئے حالات میں، جبکہ مسلمانوں کے حالات اور انسانیت کے حالات بگڑے ہوئے ہوں، تو اس وقت ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات سے پوری امید لگانا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی ہمیں خرچ کرنے کا ثواب تو دے گا ہی، ان حالات میں خرچ کرنے میں مزید اللہ تعالی عنایات کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔